اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت مریم کا تذکرہ چلا رہا تھا۔ پچھلی آیات میں حضرت مریم کا یہ واقعہ گزرا کہ ان کا بچپن کس طرح تھا، ان کی پرورش کا خاص واقعہ ذکر ہوا۔ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، انہوں نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک صالح اور نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اس آیت کے اندر حضرت مریم کی جوانی کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جب جوان ہو گئیں، جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کا جو انتظام کیا وہ دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ دوسرے لوگ جو 15 دن کے اندر جتنے بڑھتے بچے صحت مند، اماں مریم کی تربیت، ان کے بڑھنا اس سے مختلف تھا کہ وہ ایک ہی دن کے اندر اتنے بڑھ جائے، یا بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں کہ ایک مہینے کے اندر جتنا بچہ بڑھتا ہے تو اماں مریم ایک دن کے اندر اتنا بڑھ جایا کرتی تھی، تو گویا کہ 12 دن کے اندر 1 سال کی ہو گئی، اور اسی طرح 288 دن یا اوپر نیچے تقریباً 12 سال کی ہوگی، یہ تقریباً 14 مہینے کے اندر 18 سال کی ہوگی۔ اگر یہ روایات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ 14 مہینے یا 14.5 مہینوں کے اندر اندر وہ جوانی تک پہنچ گئی، بلوغت تک۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں تھیں کہ یہ پاکیزہ عورتوں میں سے ہے، ان کی پرورش خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور ان کی کرامات کا ظہور ہو رہا تھا۔ یہ ساری دنیا کے سامنے تھا۔ اس وقت کے جو لوگ وہاں موجود تھے، جو بنی اسرائیلی، یہودی جو بھی موجود تھے، ان کے سامنے تھا۔ یہ ان کی پاکیزگی کی علامت تھی، یہ ان کی اللہ کے ہاں مرتبے کی علامت تھی، اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں نے پھر الزام لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلوغت کو پہنچی، یہاں ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا۔ جہاں فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، لیکن تکلم کرنے والے، بات کرنے والے، متکلم وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے، برے اخلاق سے، بری نظروں سے اور تمام قسم کی برائیوں سے اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر۔ تمام جہان کی عورتوں کے ساتھ جو نظام ہے وہ آپ کے ساتھ وہ نظام نہیں۔ ان کی پرورش کو دیکھو تو وقت لگتا ہے ان پر، آپ کی پرورش کے اوپر وقت نہیں لگا۔ بچوں کے پیدائش کے معاملے کے اندر دیکھیں تو جب تک مرد سے ملاقات نہیں ہوئی اس وقت تک وہ بچہ نہیں جن سکتی، لیکن آپ کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں کے اوپر آپ کو چن لیا کہ بغیر خامند کے آپ کو بچہ عطا فرمایا، اور جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں کے اوپر چن لیا ہے۔ یہ کلام فرشتوں نے کیا، اور پھر ساتھ فرمایا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی فرما بردار بن، تیرے رب کی تیرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر، اور نعمتوں کو یاد کر کے اپنے رب کی فرما برداری کر۔ تیری پرورش کو کس طرح تیری پرورش کی، تیرے لیے غذا کا انتظام کس طرح کیا، تیرے لیے میوہ جات کا انتظام کس طرح کیا، اور بند کمرے کے اندر تجھے پالا پوسا کس طرح، ان ساری نعمتوں کو یاد کر اور اپنے رب کی فرما برداری کر۔ وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ۔ اماں مریم چونکہ مسجد کے حصے کے ہی اندر رہتی تھی، اس لیے ان کی جو نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ نماز تھی۔ جب لوگ آتے نماز پڑھنے کے لیے اس وقت یہ بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھیں، لیکن چونکہ بعد کے زمانے کے اندر فتنے پھیلے تو ان فتنوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی کہ نہیں، عورتیں اب گھر میں نماز پڑھا کریں، اب فتنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے اب عورتیں جو ہے وہ اکثریت وہ گھروں میں نماز پڑھتی ہے، الا قلیل کہیں کہیں ایسی جگہیں ہیں کہ عورتیں وہاں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ تو یہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر یہ حکم دیا گیا کہ فرما برداری کریں
اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ جماعت کی نماز ہے۔ جماعت کی نماز، مسجد کے اندر جماعت کی نماز ادا کرنا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جماعت کی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو فکر مند کریں کہ آپ سب نماز پڑھیں، اور مرد ہمارے وہ مسجد کے اندر آ کر جماعت کی نماز ادا کریں، اور ہمارے گھر کی مستورات وہ گھر کے اندر انتظام کریں اپنی نماز۔ آپ خود اپنی طرف سے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کر دیں، یہ جگہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، اس جگہ پہ ہم نماز ادا کیا کریں گے، اس جگہ کو پاک صاف رکھا کریں۔ وہاں جو ہے ایک چھوٹی سی جا نماز اگر ہو تو جا نماز بچھا دی جائے، تاکہ گھر والوں کی عادت بن جائے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے نماز کا مل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ بھیجتے ہیں، وہی لوگ اٹھ کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، وہی لوگ اٹھ کر مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے جس دن ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم سمجھ لیں کہ اب آج اللہ کی رحمت ہم پر نہیں آئی۔ اللہ کی رحمت آتی ہے تو بندہ پھر مسجد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ والصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین۔